سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ مرتضیٰ سولنگی صاحب، جن سے آج ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت نے اگر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہ کیا تو ہم لوگ مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اس سے تو اس بات سے عمران خان کی دو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید وہ خود پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں مذاکرات سے، یا پھر یہ کہ واقعی وہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، دیٹ از دا ریزن انہوں نے یہ والی بات کہی ہے۔ دوسرا ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے، فواد چودھری نے کہا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے انفیکٹ کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کے لیے عمران خان سے ٹائم مانگ رہی ہے، 8 مہینے کا، 14 مہینے کا، یا اس سے بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ٹائم مانگ رہی ہے۔ فواد چودھری کا یہ دعویٰ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے مرتضیٰ صاحب سے، ان کا کیا کہنا ہے۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بولی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ انہی کے لیے کر رہی ہیں، ان کو ہی باہر لانے کے اس میں سپورٹ میں کر رہی ہیں آف کورس۔ تو وہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ان لوگوں کے درمیان میں کیا چل رہا ہے، ان سب چیزوں پہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے مرتضیٰ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، تھینک یو فار یور ٹائم۔ آپ نے شکریہ پہلے بول دیا، لیکن میں آپ کو دوبارہ تھینک یو بول دیتی ہوں۔ چلیں، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے جو کہا ہے کہ حکومت نے اگر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہ دی تو میں مذاکرات روک دوں گا، اس میں اب مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب خود پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں مذاکرات سے، یا آپ بتائیے، زیادہ بہتر تو آپ بتا سکتے ہیں آف کورس۔ نہیں یہ تو واضح ہے، لیکن میرے خیال میں پچھلی دفعہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ مذاکرات جو ہے وہ عملاً ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے یہ نئی جو بات خان صاحب نے کی ہے کہ جی اگر کمیشن نہیں بنتا تو پھر ختم ہے۔ پہلے انہوں نے 31 تاریخ کی وہ ڈیٹ دی تھی۔ دیکھیں، جو اصل جو نقطہ ہے خان صاحب کا، وہ نہ کمیشن ہے نہ کچھ اور ہے، نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے باہر نکالو۔ باقی تمام جو ہے وہ اس کے گرد شور ہے، اور وہ نکل تو سکتے ہیں لیکن وہ کسی پروسیس سے باہر نکلیں گے نا۔ حکومت کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو باہر نکالے۔ بالکل، ان کے خلاف 2 بڑے جو مقدمات ہیں، ایک 9 مئی کا اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کا، جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ 13 جنوری کو ہوگا۔ ہو سکتا ہے 13 کو ہو سکتا ہے کہ اور ہفتہ بھر آگے چلا جائے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی تو جو صورتحال ہے عدلیہ کی، یہاں تو ابھی حالت یہ ہے کہ یہ آج کی خبر تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج سردیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے باوجود ابھی تک چھٹی پر ہیں۔ اچھا، ان 6 میں سے 5 وہ ہیں جنہوں نے وہ مشہور چٹھی لکھی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ تو یہ ممکن ہے کہ 13 جنوری کو آ جائے فیصلہ، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اور مزید آگے چلا جائے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی ہم تحریری طور پر دیں گے اپنے مطالبات۔ ہاں بالکل، پھر انہوں نے اس سے مکر گئے کہ نہیں جی اس کی کیا ضرورت ہے۔ اب کل بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ نہیں ہم تحریری طور پر دیں گے، اور حکومت کر رہی ہے کہ جی وہ اسپیکر صاحب ملک سے باہر تھے تو وہ آ گئے ہیں تو اب مذاکرات ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ ان کی ایک پارٹی کا بندہ کہتا ہے ایک بات، دوسرا بندہ دوسری بات کرتا ہے۔ یہی بات جو خان صاحب کو جو نام نہاد جو پیشکشیں کی گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی جتنے منہ ہیں پی ٹی آئی میں اتنی باتیں ہیں۔ بالکل، علیمہ خان اور شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جی ان کو آفر ہوئی تھی بنی گالا کی اور وغیرہ کی، جبکہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو مطلب اس پی ٹی آئی کے اندر اتنی جماعتیں ہیں، جو بھی خان صاحب سے ملتا ہے وہ الگ ہی بات کرتا ہے، سنکرونائزیشن ہی نہیں ہے اپنے آپس میں ہی کوئی۔ تو
یہ ان کے مسائل تو ہیں. اور ویسے آپ کو کیا لگتا ہے مرتضیٰ صاحب کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دی جائے گی, حکومت کچھ کرے گی اس طرح کا, نظر آ رہا ہے آپ کو ایسا کچھ؟ میرے خیال میں کئی بار یہ بات میں کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے بھی کہ جہاں تک 24 سے 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس پر کمیشن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پتہ چلانے کے لیے کہ اگر گولی چلی تو کس نے چلائی, جو لوگ جاں بحق ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں تو اب خود خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جی 14 ہیں. جو کھوسا صاحب تھے, لطیف کھوسا, وہ 278, کوئی 100, کوئی 1000. تو اب وہ اس پر تو آ گئے ہیں, لیکن جو کمیٹی کی تشکیل ہے, ہاں تو وہ کمیشن تو بن جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن 9 مئی کے بارے میں کوئی کمیشن بننے کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی جو 24 نومبر والی بات ہے اس پہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن 9 مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کیسز پہلے ہی مقدمات چل چکے ہیں, سزائیں ہو مل چکی ہیں, سزائیں کچھ ختم بھی ہو معافی چکی ہیں. بالکل بالکل. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر اس طرح سے کوئی ڈریگ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہ بنا فار سپوز, تو پھر مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ آفیشیلی اینڈ ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم آگے نہیں کریں گے. دیکھیں جو بنیادی بات ہوگی وہ ہوگی خان صاحب کی رہائی. وہ تو ہمیشہ صحیح ہے. تو وہ اگر نہیں ہو رہی تو یہ مذاکرات کا کوئی مستقبل ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس سب کے دوران ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے. فواد چودھری صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ حکومت الیکشن کے لیے عمران خان صاحب سے ٹائم مانگ رہی ہے. تو اس میں کہاں تک سچ ہے؟ کتنا ٹائم؟ 8 مہینے, 14 مہینے, سال گزر جائے گا, سال سے زیادہ لگ جائے گا. تو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جو آرمی چیف کی جو مدت ہے وہ جو قانون میں تبدیلی ہوئی اس کے حساب سے اب وہ 2027 تک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں. پارلیمان کی جو عمر ہے 5 سال کے حساب سے 2029 تک ہے. ٹھیک ہے. تو 2027 سے پہلے اس پورے نظام کو تلپٹ کرنے کا کتنے نفل کا فائدہ ہوگا اس حکومت کو, تو منطقی اعتبار سے اس طرح کی کوئی پیشکش ہو نہیں سکتی. اب یہ ممکن ہے کہ اس حکومت کے اندر جو تعلقات ہیں وہ فواد چودھری کے مجھ سے زیادہ ہوں, ان کی سمجھ زیادہ ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. نہ اسٹیبلشمنٹ کے کوارٹر سے اس طرح کی کوئی اشارہ ملتا ہے اور نہ حکومت کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو مطلب انہوں نے جو یہ بات کہی ہے اس میں سچائی کوئی اتنی خاص نظر نہیں آ رہی, ایسا ہی ہے, رائٹ؟ یہ دیکھیں خبروں میں کچھ نہ کچھ تو سوچ کے ہی کہا ہوگا. دیکھیں اس طرح کی کوئی بھی بات کرے گا تو وہ خبروں میں تو آئے گا. ہاں ظاہر ہے. تو فواد صاحب کو خبروں میں رہنے کا ہنر تو آتا ہے, ان کی صلاحیت کا اعتراف تو کرنا پڑے گا. ان کی تو ایکسپرٹیز ہے اس چیز میں, ظاہر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے دوسری طرف کہ بشرا بی بی جو بھی کر رہی ہیں وہ میری ذات کے لیے ہی کر رہی ہیں, میرے لیے ہی کر رہی ہیں, اور مطلب NRO جو مانگ رہے ہیں یہ سب کچھ وہ انہی کی طرف سے ہو رہا ہے, انہی کے کہنے پر ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی ایسا ہی ہے اور بشرا بی بی اور عمران خان کا آپس میں کانورسیشن چل رہی ہے اور کمیونیکیشن ہے ان لوگوں کے درمیان میں؟ دیکھیں یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ جماعت چل کیسے رہی ہے. ایک جو حتمی جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کرتے ہیں, اور اس کے بعد اب جو نائب ہیں وہ بشرا بیگم ہیں. تو یہ ساری جو جمہوریت کا جو راگ اور جی وہ ہم مشورے سے کرتے ہیں وہ تو سب جو ہے وہ پھر فارغ ہو گیا نا. جب سے محترمہ سرگرم ہوئی ہیں, خیبر پختونخوا گئی ہیں, جو میٹنگز جن کی صدارت انہوں نے کی ہے, جو ان کا رویہ ہے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ بہت ہی تضحیک آمیز ہے. جو میری براہ راست جو معلومات ہے وہ بہت رعونت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں, اور اس کی شکایت وہ عمران کو بھی کر چکے ہیں.
لیکن اس کے باوجود خان صاحب کا یہ کہنا، اب یہ سب کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی لیکن ان کو لے کر کون آیا؟ بشرا بیگم. اور یہاں سے رخصت کیسے ہوئی وہ بھی سب کو پتا ہے. کہا کہ جی میں آخری وقت تک یہاں رہوں گی، بیچ میں چلی گئی، لیکن وہ چلی گئی. تو یہ جو ان کا رویہ ہے خاتون کا، وہ کافی پریشان کن ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ جی علیمہ خان کے لیے پریشان کن ہے، وہ نند بھاوج کا ایک پھڈا ہے، وہ کئی دفعہ وہ سامنے آ چکا ہے. لیکن یہ عملاً اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس پارٹی جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جمہوری نظم و نسق نہیں ہے، کوئی اس طرح کا ڈسپلن نہیں ہے. اور یہ جو ان کی بڑھتی ہوئی جو اثر و نفوذ ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ ان کو معافی دلا کے کسی طرح سے ان کی جان چھڑوا لیں، یہ بات ممکن ہے. لیکن اس سے اس جماعت کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کچھ زیادہ روشن نہیں ہے. ان کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ جب بولتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. ہاں بالکل، وہ اتنا کچھ خاص نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی پارٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان دونوں کے کہنے سے ہی ہو رہا ہے. تو مطلب یہ کہ آرڈر عمران خان کی طرف سے آتا ہے اور بشرا بی بی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہیں، کئی دفعہ، یا پھر آرڈر یہاں سے جاتا ہے اور ان کو کئی دفعہ یہ ہمارے سامنے کے بہت سارے واقعات ہیں. جب وہ وزیر اعظم تھے، روایت ہے کہ وزیر اعظم پہلا دورہ جو ہے وہ غیر ملکی سعودی عرب کا کرتے ہیں. بالکل، انہوں نے ان کو روک دیا کہ نہیں، آپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، اور سمندر سے اوپر سے گزر کے جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے ان کو اجازت دی کہ ہاں البتہ یہ اگر آپ وہاں اتریں اور ننگے پاؤں جائیں تو شاید آپ کا کام بن جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان سے یہ کہنا کہ آپ کراچی میں رات نہیں گزاریں گے، اور انہوں نے ایک رات بھی نہیں گزاری. تو ہمارے ہاں جو توہم پرستی ہے اس کا شکار بہت سارے سیاسی لیڈر ہیں. تو ان میں ممکن ہے کہ کئی فیصلے خاتون کرتی ہیں اور خان صاحب اعلان کرتے ہیں، اور کچھ فیصلوں کا اعلان خان صاحب خود کرتے ہیں اور وہ ان پہ عمل درآمد کراتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں، سو یہی تھیں جو کہ مین چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. اس کے علاوہ بس یہ کہ ابھی پھر دیکھنا یہ ہے کہ 13 جنوری کو جو فیصلہ آنا ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ایک تو سب سے بڑی چیز دیکھنے والی یہ رہ گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو پائیں گے، وہ 13 جنوری کے بعد ویسے ہمیں پکچر کلیئر ہو ہی جائے گی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ مذاکرات کا جو ایک مین مدعا ہے وہ ہے عمران خان کا باہر آنا، اور 13 جنوری کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. تو کلیئر فیصلہ 13 کو آئے یا 23 کو، آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا. اگر بہت کم سزا ہوئی تو شاید 7 سال ہو جائے، اور بڑھ کے تو 14 سال بھی ہو سکتی ہے. اور وہ واحد مقدمہ نہیں ہے، 9 مئی کا اس کے علاوہ ہے. 9 مئی اور یہ جو مقدمہ ہے، اگر خان صاحب اپنا رویہ بہتر کریں اور اپنی ٹرول بریگیڈ کو لگام دیں تو ان کی سہولیات میں بہتری ہو سکتی ہے جیل کے اندر. ٹھیک ہے. اور ان کی جماعت کے لیے بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑی لچک لانی پڑے گی ان کو بھی اپنے اندر. مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہوں گے. اس لیے اگر موجودہ حکومت جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کر سکتی ہے تو یہ پارلیمان جو ہے وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر جو سیکورٹی کے حالات ہیں، دہشت گردی ہے، معیشت ہے، ان کو اگر بہتر نہیں کر سکتی حکومت تو پھر عمران یا کوئی بھی بندہ، پھر حکومت کا جو مستقبل ہے وہ کچھ زیادہ روشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ مرتضیٰ صاحب آپ کے ٹائم کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ سے آپ کو میں تکلیف دوں گی. لیکن ابھی فی الحال پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.